بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علی انجینئر مرزا جیلمی کا بیان ڈالا ہے کسی بھائی نے، میں نے اس کو سنا ہے، مختلف ٹاپک پر گفتگو کی انہوں نے۔ پہلے ٹاپک میں یہ قربانی کے مسائل کے اوپر بہت اچھی معلومات انہوں نے دی ہیں، لیکن دوسرے ٹاپک میں ان کا پورا جو اندر ہے وہ گویا باہر آ گیا ہے، اور تعارف کرا رہے ہیں ایک دیوبندی عالم کا، اور دیوبندیوں کے عقائد سب کو پتہ ہے۔ عقائد علماء دیوبند اٹھا کر پڑھ لیجئے، یہیں آپ کو ملے گا۔ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں تو قبول ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، اور وہ مٹی جو نبی علیہ السلام کے جسم کو چھو رہی ہے وہ بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے۔ اس طرح کے عقائد ہیں عقائد دیوبند کے اندر، دیوبندیوں کے عقیدے ہیں۔ پھر دیوبندیوں ہی کی ایک شاخ ہے تبلیغی جماعت فضائل اعمال، جنہوں نے لکھی ہے۔ پہلے تبلیغی نصاب اس کا نام ہوتا تھا، جب ان کے شرک کی نشاندہی کی گئی اور کہا گیا کہ یہ تو تبلیغی نصاب ہے آپ کا، یہ شرک تو آپ تبلیغ کرتے ہیں، پھر انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے فضائل اعمال رکھ دیا، جس کی بہت تعریف کرتے رہے یہ تقی عثمانی، طارق جمیل اور فضل الرحمان، اور کتنے ہیں اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ کون سا شرک ہے جو اس کتاب کے اندر نہیں ہے؟ اور دیوبندیوں کے جو عقیدے ہیں وہ اتنے غلیظ عقیدے ہیں، شرکی عقیدے ہیں، کہ شاید ہی ان سے زیادہ کوئی منظم مشرک گروہ اس زمین کے اوپر پہلے رہا ہو۔ یہ سب کچھ یہ معلوم ہے علی انجینئر صاحب کو، اور ان کے حوالے دیا کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کلمے پڑھوائے ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے اپنے مریدوں سے تھانوی اور رسول اللہ کے، شبلی اور رسول اللہ کے، اور اس طریقے سے ان سب لوگوں نے اپنے اپنے بڑوں کے کلمے پڑھوائے ہیں، اندازہ لگائیے۔ اور یہ اتنا کچھ شرک ان کا واضح ہونے کے باوجود کس عقیدت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ شہید ہو گئے مولانا ادریس صاحب اور رحم اللہ، اور یہ کیا دین کو تم سمجھو؟ ایمان عقیدے کا مذاق اڑانے کا حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ باقی یہ جو کچھ معلومات دی ہیں، چلو ٹھیک ہے، یہ تو معلومات ہیں، ایمان نہیں ہے، یاد رکھیے، علم نہیں ہے۔ علم اور معلومات میں فرق ہوتا ہے۔ رٹا لگا لینے سے، چیزوں کے کسی حدیث کے حوالے دینے سے، یا قرآن آیات کا حوالے دینے سے، یا تاریخ کی کوئی خبر دینے سے یہ بندہ عالم دین نہیں بن جاتا ہے، یا اسلامی اسکالر نہیں بن جاتا ہے۔ یہ مشرکانہ عقیدے ہیں ان کے، اور ان کو رحمت اللہ علیہ کہنا اور ان کو شہید قرار دینا، خیر یہ تو دیوبندیوں کو شہید قرار دے رہے ہیں، یہ تو شیعوں تک کو شہید قرار دیتے ہیں، گھوڑے کے پجاریوں کو، مزار کے پجاریوں کو، اور یا علی مدد کہنے والوں کو، یا حسین اور یا عباس مدد کہنے والوں کو بھی شہید قرار دیتا ہے۔ رہب ریالہ کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ بالکل پہلے تو ہم جہاد کی اور جرت کی داستانیں کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے ان ایرانیوں کی جرت، اور جرت تو ہر قوم کے لوگ دکھاتے ہیں، ہندو اور سکھ کیا جرت نہیں دکھاتے ہیں؟ جاپنیز نے جرت نہیں دکھائی تھی؟ جرمنز نے جرت نہیں دکھائی تھی؟ جرت دکھانا اور بات ہے، بلکہ مشرکین مکہ نے کیا جرت نہیں دکھائی تھی؟ کس طرح لڑنے کے لیے آتے تھے، ایک سال انہوں کے 70 مارے گئے، ابھی سال بھی نہیں گزرا پھر چڑھائی کر کے آگے، اور بہت بڑی جرت تو بلکہ ابو جہل نے دکھائی تھی۔ جرت دکھانا اصل مسئلہ نہیں ہے، ایمان خالص ہونا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، اور شہید ہونے کے لیے، اور جنت میں جانے کے لیے۔ تو اس پہلو سے اس بندے کے اپنے بھی عقیدے کتنے خراب ہیں۔ کہتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹے چھوٹے اللہ بنا دے گا، منی گاڈ بنا دے گا۔ یہ علی انجینئر کا عقیدہ ہے، اس قدر اس کو اللہ بننے کا شوق ہے، چاہے چھوٹا سا ہی اللہ کیوں نہ بنا دے۔ اور اللہ نے طے کر دیا ہے کہ جس کو اللہ کا بننے کا شوق ہے، الہ بننے کا شوق ہے، اس کا علاج میں نے اس بہترین تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جہنم، اس کے اندر وہ جائے گا۔ اگر الہ ہوتا تو کیسے جاتا وہاں؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ دیکھو اللہ ہمیشہ رہے گا، ہم بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، حضرت جی جہنمی بھی ہمیشہ رہیں گے، کیا وہ وہاں بھی چھوٹے چھوٹے اللہ ہوں گے؟ اگر زیادہ ہی اللہ بننے کا شوق ہے تو پھر جہنم میں چلے جانا اس عقیدے کے ساتھ۔ پھر کہتے ہیں دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، تو جنت میں ہم جو چاہیں گے ہو جایا کرے گا۔ اس طرح اس کی مت ماری گئی۔ حضرت جی
جنت میں جاؤ گے تو جو چاہو گے ہوگا نا، اور جنت میں جو مومن جائیں گے وہ جو چاہیں گے اللہ ان کو دے گا سب کچھ، اللہ وہ سب کچھ کرے گا، وہ خود چھوٹے چھوٹے اللہ نہیں بن جائیں گے۔ اس طرح اس کی مت ماری ہوئی ہے ایمان عقیدے کے حوالے سے۔ پھر صحابہ کرام کتنے ہیں جنہوں نے تلواروں کے سائے کے نیچے زندگیاں بسر کی ہیں، یہ ان کے اوپر اپنی زبان، غلیظ زبان ایسی دراز کرتا ہے شیعوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے کہ عقل حیران ہے کہ کس طرح یہ بے خوف انسان ہے۔ پھر پکاروں کے معاملے میں جب اس سے سوال کیا گیا کہ یہ جو پکارنا کیسا ہے دوسروں کو، تو کہتا ہے پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف مدد نہیں کہنی ہے، یا علی مدد، مدد نہیں کہو تو یا علی یا حسین اس طرح پکارو، جھنڈا لگاؤ یا حسین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح اس کی مت ماری گئی ہے۔ اور پھر اسی بیان کے اندر بار بار مولا علی کہہ رہا ہے، طارق جمیل کی طرح۔ اس کا مولا اللہ نہیں ہے، اس کا مولا علی ہے۔ تو جو اس قدر غلیظ اور مشرکانہ عقیدے رکھے ان کے اسٹوڈنٹس کا کیا حال ہوگا؟ اب چونکہ ان کے اندر ذرا پریشانی ہوگی، یا کتنے ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ اب ہماری طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، میرے بیانات سنتے ہیں اور ان کے اوپر اس کا اثر بھی ہو رہا ہے، چونکہ شرک اصل مسئلہ ہے۔ ہماری دعوت ہی شرک کے گرد گھومتی ہے۔ شرک اگر عقیدے کے اندر رہ گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت تمہاری برباد ہے اللہ کے بندو۔ اس لیے پہلے شرک سے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، پھر یہ مسائل بیان کرنا۔ یہ قربانی کے مسائل ان کے لیے جن کا ایمان صحیح ہے، جو مومن ہیں، اور جو مومن نہیں ہیں ان کو پوری دنیا کے وہ بیل اگر ذبح کر دیں، بکرے اور چھترے ذبح کر دیں، اللہ ان کے اعمال کو قبول کرنے والا نہیں ہے، نہ صلات ان کی قبول ہے اور نہ ہی کوئی عمل ان کا قبول ہے۔ اور یہ سارے مشرکین جتنے ہیں یہ ان کو امام مانتا ہے، یہ جو مقتدی بننے کے لائق نہیں